اکادمیہ پوری والا ذاکر اہل خواجہ تسلیم باز صاحب سے 14 ذی الحج مقام صاحب والی 11 بجے مجلس پاک شروع ہو جائے گی. تمام مؤمنین سے تمام سے مجلس پاک میں شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں. میں دعوت دوں گا اپنے واجب الاحترام پیر مرشد جناب قبلہ علامہ سید اور عباس صاحب کے صاحب ملتان جو آپ کے سامنے ذکر محمد وآل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں. ان کے فوراً بعد واجب الاحترام ذاکر اہل سید علی رضا شاہ صاحب دعوت کے صلوات پر محمد وآل محمد. محمد و اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين خصوصا بقية الله الأعظم صاحب العصر والزمان صلوات ولعنة الدائمة ولا ودائم أجمعين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الصلوات خالق کائنات امام زمان اللہ قبول فرمائے اور ہمیں اپنے آقا و مولا کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور اللہ پاک بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اللہ پاک سب کا سید سجاد کا سب شادی بیمار ہیں شفا کاملہ واجلہ عطا فرمائے اور جتنے بھی مومنین مومنات اس گاؤں کے بیمار ہیں مولا شفا کاملہ واجلہ عطا فرمائے اور جتنے حاضرین اس صفحے عزائن امام رضا پر حاضر ہیں مولا ان میں سے کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائے. سلامتی و ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے سب حضرات بلند آواز سے صلوات پڑھیں. محمد وآلہ توجہ ہے، بات شروع کی جائے. حکم ہوا ہے کہ مجلس منسوب ہے سامن ضامن امام سے اور ذکر بھی بحکم امام رضا علیہ السلام کا ہی ہوگا. اور میں جتنی دیر چاہتا ہوں آپ سے گفتگو کروں تو محور اور مرکز اسی ذات کو رکھوں کہ جو اپنے زمانے کا عالم ہے اور آپ سنیں گے تو میں سناؤں گا، نہیں سنیں گے تو نہیں سناؤں گا. اور میں چاہتا ہوں کہ ابتدا علی مرتضیٰ سے کریں اور انتہا علی رضا پہ کریں. مولا ان باتوں کو سمجھ یا علی یا علی. میرے خیال میں بہت کم ذکر ہوتا ہے اور پھر سال میں 1 یا 2 دفعہ موقع ملتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو نوری اور ادبی
مولا کے ذکر والی مجلس ایسی سناؤں کہ آپ کی پیشانی مشہد میں چوکھر مولا رضا پہ جا کر اگر بیدار ہے تو میں بیدار ہوں، اور ہم بیدار ہی اسی ذکر کی وجہ سے ہیں، اور جو یہ ذکر نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو زندوں میں شمار نہ کرے، قبرستان میں سمجھے۔ یہی ذکر ہے جو زندگیاں دیتا ہے، یہی ذکر ہے جو زندہ ہونے کی دلیل ہے، اور ذکر ہمیشہ زندہ ہی کیا کرتے ہیں، مردوں کو کیا پتا علی کا ذکر کیا ہوتا ہے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں کسی کمینے کے محتاج نہ ہو، اور انتخاب بھی شاید خطبے کے بعد مولا نے خود کروایا ہے۔ قرآن کریم سے ایک مشہور و معروف آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جس نے ترجمہ سمجھ لیا آیت کا، آگے شاید میں صرف اشارے ہی کروں تو آپ سمجھ جائیں گے، قرآن ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس بیچ کر اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ یا علی یہی حق ہے، یا علی مولا آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ کہہ رہا ہے، لوگوں کا ذکر کر رہا ہے، اور عام بات بھی نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جب وہ بیچتے ہیں تو کسی عام کا حق کو نہیں بیچتے، نفس بھی اللہ کو بیچتے ہیں، مرضیاں بھی اللہ کی لیتے ہیں۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مولا آپ کو آباد رکھے، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ وہ لوگ کیسے ہوں گے جن کا نفس اللہ خرید رہا ہے اور اپنی مرضیاں دے رہا ہے، اور قیمت بھی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ یہ تو کمال ہے اللہ کا کہ ہجرت کی رات علی کا سونا اتنا پسند آیا کہ کہا سونا دے دے، میری مرضی خرید لے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ آپ کو ہر بات یاد ہے، ماں کی گود سے جو مجلس سن رہے ہیں، قرآن ہے، سونا بیچ دے، سونا، اور یہ عام سونا نہیں تھا۔ آپ خود سوچیں کہ سونا بکا کیوں ہے اور اتنا مہنگا کیوں تھا، کیونکہ عام آنکھیں نہیں سوئی، سونے والی آنکھیں بھی عین اللہ تھی۔ مولا سلامت رکھے یہاں کو، عام آنکھیں نہیں سوئی جو کبھی بند ہوئی نہیں، ہو سکتی ہی نہیں تھی۔ تھوڑا سا منظر اپنے ذہن میں رکھیں گے پھر لطف آئے گا، علی سے علی کی طرف پلٹیں گے پھر لطف آئے گا۔ عام آنکھیں نہیں سوئی، عین اللہ ہی آنکھیں۔ ہجرت کی رات کسے یاد نہیں؟ جسے یاد نہیں وہ کافروں کے ساتھ باہر ہوگا، جسے یاد ہے وہ اندر ہوگا۔ ہجرت کی رات رسول نے فرمایا یا علی آپ میرے بستر پر سو جائیں، یا علی بولیں گے تو کچھ ملے گا، تم کے تم خیرات بھی نہیں مانگ سکتے اور مل بھی نہیں سکتی، یا علی آپ سو جائیں۔ یا رسول اللہ کہاں؟ فرمایا میرے بستر پر۔ یا رسول اللہ میں میں نے بھی کچھ کہا ہے۔ یا رسول اللہ میں، فرمایا ہاں یا علی اگر تم میرے بستر پر سو جائے تب میں بچ جاؤں گا۔ ہائے ہائے وہ سمجھدار بیٹھے ہیں، اگر تو سو جائے تو میں بچ جاؤں گا۔ یا رسول اللہ میرے سونے سے؟ ہاں یا علی فقط تو ہی تو ہے جس کے سونے سے میں بچ جاؤں گا۔ علی نے سجدے میں سر رکھ دیا اور کہا پالنے والے تیرا شکر ہو کہ میرے بابا عمران کی محنت رنگ لے آئی، وہ بستر بدلتے تھے اور آج محمد خود بستر میں سلا رہا ہے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، آپ آباد رہے۔ میرے بابا بستر بدلتے رہتے تھے کہ محمد بچ جائے،
رات ہوا یا رسول اللہ بچ جائے میں اگر تو سو جائے پتہ نہیں کون کون وہاں تھا مگر رسول نے کسی کو نہیں کہا بات تھی بستر کی اور بستر تھا رسول کا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اشارتاً سمجھ جائے تو بہت بڑی بات ہے اب یہ اختیار بھی اس کے پاس ہو سکتا ہے جو رسول پہ بستر پر سو سکتا ہے وہی چاہے تو رسول کے امر پر اسے چاہے طلاق بھی دے سکتا ہے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے یہ اختیار بھی اس کے پاس ہے کہ جسے چاہے وہ رسول کے بستر پہ سو سکتا ہے اب جو بستر پہ نہیں سو سکتا وہ جگہ پہ کیسے بیٹھ سکتا ہے جو بیدار بیٹھے جو بستر پہ سو نہیں سکتا وہ جگہ پہ کیسے بیٹھ سکتا ہے باتیں آپ کے ذہن میں ہوتی ہے مگر یاد نہیں آتے ایک بیوی تھی رسول کے گھر میں اور نیک اور صالح تھی جس کا نام ام حبیبہ تھا جب باپ ملنے کے لیے گھر آیا تو بستر رسول بچھا ہوا تھا جب یہ بیٹھنے لگا تو جلدی سے بیوی ام حبیبہ نے بستر لپیٹ لیا کہا بابا تو نہیں جانتا یہ محمد کا بستر ہے تو جو باپ محمد کے بستر پر نہ بیٹھ سکے بیٹا علی کی جگہ کیسے بیٹھے گا مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جب باپ ہی نہیں بیٹھ سکا اس بستر پر علی سوئے اب ایک رجوع علی کا رسول سے تھا ایک رجوع اللہ سے تھا جب رسول نے کہا سو جائے یہی ایک لمحے کا جملہ سمجھ جائے تو بات اپنے مقام پر پہنچ جائے علی آپ سو جائے تو میں بچ جاؤں اب مولا علی نے آسمان کی طرف دیکھا اللہ نے کہا سو جاؤ میں یہاں وہاں نہیں پہنچے میرے خیال جہاں میں پہنچا ہوں اللہ نے کہا سو جاؤ اب رسول تو کہہ چکے تھے کہ میرے بستر پہ سو جائیے میری جان بچ جائے گی اب علی نے اللہ سے بات کی اور ولی کا اختیار یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے بیچ میں کوئی ذریعہ نہیں ہوتا اگر بیچ میں ذریعہ ہو تو ولی نہیں ہوتا ولی کا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہوتا ہے اب علی نے جو دیکھا تو آواز آئی ہاں علی اللہ کی آواز آئی ہاں علی سو جا پڑھنے والے تیرے رسول نے بھی کہا ہے تیرا حکم بھی ہے لیکن میں مصلحت زمانے کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ سو کیوں جاؤ کہ یا علی اس لیے سو جا کہ محمد کی جان بچ جائے گی اور تو سوئے گا تیرا رجب سے لے کر آج تک نہیں سویا
سنے گی. علی پوچھے گا تو کہنا اللہ نے بوسہ دیا. ہائے ہائے آپ نے لطف نہیں لیا. جبرائیل بوسہ لے رہا ہے اور جس کا لے رہا ہے وہ وجہ اللہ ہے اور جو دلوا رہا ہے وہ اللہ ہے. اپنے ہی چہرے کا بوسہ لیا. میکائیل نے قدموں کا بوسہ لیا. لیکن کچھ لوگ گھبرا گئے ہیں. میکائیل بارش برسانے والا فرشتہ ہے, رزق بھی بانٹتا ہے. میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. رزق بانٹتا ہے میکائیل, چوتھے آسمان سے لے کر آتا ہے. بارش بھی یہی برساتا ہے, میکائیل ہی برساتا ہے. اور جب پوری کائنات کو حکم الہی سے رزق بانٹ لیتا ہے, اپنا رزق علی سے لینے آتا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اپنا رزق علی سے لیتا ہے. اور یہ میکائیل کے لیے, جبرائیل کے لیے, اسرائیل کے لیے, اسرافیل کے لیے. رسول اللہ سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ ملائکہ افضل ہے یا علی ابن ابی طالب افضل ہے؟ جب یہ پوچھا تو رسول کے چہرے پہ جلال آ گیا. کہا کون سے ملائکہ؟ کہا میکائیل, اسرافیل, اسرائیل, جبرائیل یہ افضل ہے یا علی افضل ہے؟ رسول جلال میں آ کر اس کی طرف دیکھ کر کہا تو کن کا مقابلہ کس سے کر رہا ہے؟ وہ علی کی بات کرتا ہے. جبرائیل میکائیل سے تو علی کے شیعہ افضل ہے. مولا ان ہاتھوں کو سلامت فرما. علی کے ماننے والے ان سے افضل ہے. تو علی کی بات کر رہا ہے. جبرائیل نے بھی بوسہ لیا, میکائیل نے بھی بوسہ لیا. آنکھیں کھلی. اب یہ منظر نہ ہوگا تو آپ 8ویں تک نہیں پہنچ سکتے اگر پہلے سے نہ چلے تو. یہ منظر ذہن میں رکھنا ہے. آنکھیں کھلی. جبرائیل کیا ہوا؟ اللہ نے بھیجا ہے. میں آرام سے بات کروں. اللہ نے بھیجا ہے. اچھا اللہ کہہ رہا ہے سونا بیچنا ہے. بیچنے کا لفظ قرآن میں نہ ہو تو پھر بے شک گردن ہلا دیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری, یشری کوئی تو بیٹھا ہوگا. یشری کا مطلب ہے خریدنا بیچنا. وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری. اب علی پہلے لیٹے ہوئے تھے, اس کے ذہن میں ہجرت کی رات کے بستر رسول کا نقشہ آ جائے, وہ سمجھے وہ ساتھ ہے. اب اٹھ کے بیٹھ گئے. سودا بڑا تھا. اب کسی کے پاس لیاقت ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے, جب کسی کے پاس کوئی قیمتی چیز ہو اور صرف اسی کے پاس ہو اور گاہک پہنچ جائے اور اسے پتا چلے کسی اور کہیں سے نہیں ملی, صرف مجھ سے ہی لینے آیا ہے اور یہ چیز بھی میری دکان پر ہے, میرے پاس ہے, تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ لینے والا کیسا ہے. پھر دیکھنے کے بعد اپنی دکان کی طرف دیکھتا ہے اور پھر اسے سودے کا جو قیمت ہو اس سے حیثیت کے مطابق لگاتا ہے کہ کہیں اور سے تو ملنی نہیں. اب جب اس نے کہا اللہ میں نے سونا بیچنا ہے, علی اٹھ کر بیٹھ گئے, مسکرائے اور جبرائیل کے چہرے کی طرف دیکھا. کس نے خریدنا ہے؟ کہا اللہ خریدنا چاہتا ہے. کہا جبرائیل پوچھ کے بتا, میرا سونا خریدنا ہے تو اللہ دے گا کیا بدلے میں؟ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. اللہ کے پاس ہے کیا دینے کے لیے؟ کیسے شادی جو میں سے لے گا تو دے گا کیا؟ اب جبرائیل نے لائن ملائی. کہا پالنے والے علی کہہ رہے ہیں کس کے بدلے دے گا سونا؟ کس کے بدلے لے گا سونا؟ سونا جب بندہ سوتا ہے نا, نیند جب سوتا ہے اور جب بالکل بہت زیادہ نیند آ جائے, بندہ نہیں سو رہا ہوتا, نفس سوتا ہے. اسے نیند آتی ہے تو پھر تینوں کو نیند آتی ہے. کیا دے گا؟ جبرائیل نے پوچھا, علی پوچھ رہے ہیں کیا دے گا؟ فرمایا جو علی چاہے. اسے چاہنے کا جو لفظ کہا ہے نہیں پتا, اسے کیا پتا کس بدلے میں بیچا ہے. یہ علی کا سونا ہے, سونا ہے. کس بدلے میں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یعنی سونا, یہ نفس اپنا سونا مجھے بیچ دے, بدلے میں کیا دے گا؟ فرمایا مَرْضَاتِ اللَّهِ, اللہ کی ساری مرضیاں لے لے. جو بیدار بیٹھے ہوئے ہیں وہی سمجھ سکیں گے. اللہ کی ساری مرضیاں لے لے. اللہ کہہ رہا ہے ساری مرضیاں لے لے, اپنا سونا یہ نفس مجھے بیچ دے. جب علی نے اللہ کے سودے کو
مرضیاں دے دی. ہائے ہائے نفس دے دیا مرضیاں. ہجرت کی راہ خرید لی اور ایک جنگ میں صفین کی جنگ تھی. علی ایک کرتا پہن کے آ گیا اور خضاب بھی نہیں کیا مولا بغیر خضاب کے. ایک کرتا پہنا ہوا ہے ذوالفقار گھر سے باہر نکلے. مالک اسکر کی نگاہ پڑی. ساتھ مولا کے صحابی ساسا بن سہان کھڑے تھے. ساسا نے کہا مولا صفین کی جنگ لڑنے جا رہے ہیں, خضاب نہیں کیا آپ نے. جو سمجھدار بیٹھے خضاب نہیں کیا آپ نے. 36 ہجری کی بات ہے. کہا کیوں ساسا؟ کہا مولا جب جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھی تو لوگ باتیں کر رہے تھے اب علی بوڑھا ہو گئے. اب علی جو سمجھ سکتا ہے جس کے اندر علی ہے, اب علی بوڑھا ہو گیا. مولا نے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے انگڑائی لی. جو بیدار بیٹھے علی نے انگڑائی لی اور انگڑائی لے کر ذوالفقار کو نکالا اور نکال کر ہوا میں اٹھالا. جب اٹھائی ہوا میں اور سورج کی روشنی کی چمک پڑی ذوالفقار پر, اب علی نے رکاب میں پاؤں کو زور دیا اور زین پر کھڑے ہو گئے. اگر مالک اسکر ساسا بن سہان لوگ یہ سمجھ رہے ہیں تو آج علی صفین میں بتائے گا کہ علی 10 سال کا ہو تب بھی علی ہے, 7 سال کا ہو تب بھی علی ہے. علی علی ہے چاہے 10 سال کا ہو. جسے 10 سال والی بات یاد ہے کہ گٹلی مارتے تھے ہاتھ ہی اڑ جاتا تھا. اور میں علی علی ہے آج میدان میں پتا چلے گا. اور مولا جنگ کے لیے پھر اب مالک اس طرح کا مولا یہ زیرہ تو کہہ مولا پر میں مالک اس طرح کیوں کہ مولا تو تیر آتا ہے تو رک جاتا ہے, کوئی وار ہوتا ہے سینے پہ تو رک جاتا ہے, پھر اس سے کیا ہوتا ہے مولا جان بچ جاتی ہے. اور میں میری ہے ہی نہیں. ہائے ہائے آپ نے نہیں سنا جو کچھ میں کہہ چکا ہوں, آپ نے نہیں سنا. فرمایا میری ہے ہی نہیں, میری ہے ہی نہیں. کہا مولا میں سمجھا نہیں. فرمایا مجھے یاد نہیں ہے ہجرت کی رات یہی جان دے کر یہی نفس دے کر تو اللہ کی مرضیاں خریدی تھی. آج کے بعد علی کچھ نہیں پہن کے جنگ کرے گا کیونکہ مجھے فکر نہیں ہے. اس کی جان ہے وہ جانے اور میدان جانے. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. اس کی جان ہے وہ جانے اور میدان جانے. اب ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, اللہ نے جہاں علی کو لڑوایا, جس جگہ پر لڑوایا, جس میدان میں لڑوایا, علی لڑا. کوئی پھٹی ہوئی کتاب کا پھٹا ہوا ورق دکھا دو کہ اللہ نے کہا لڑنا ہے, رسول اللہ نے کہا لڑنا ہے, اور علی نے کہا میں نہیں لڑتا. بدر سے لے کر احد سے لے کر حنین تک, حنین سے آخری جنگ تک 80 جنگیں امیر المومنین نے لڑی ہے. جہاں اللہ نے کہا لڑو علی لڑا, جہاں کہا لڑو علی لڑا, کیونکہ علی جانتا تھا جان اللہ کی ہے. اب علی نے اللہ کی جگہ پر ہر جگہ جان دی ہے. اللہ نے علی کو مرضیاں دی ہے, وہ جان دیتا رہا. اب علی کی مرضی ہے جسے جنت بھیج دے, جسے جہنم بھیج دے, کیونکہ مرضی جو علی کے پاس ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو سلامت ہو گئے. جان اس کی ہے جہاں مرضی لڑوائے, جس میدان میں مرضی لے جائے. اس کی جو ہو گئی ہے مرضی علی کی ہو گئی ہے. اب اس کی مرضی ہے نہیں. پھر آیت پڑھ دیتا ہوں. اللہ نے کہا ہے ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تم کچھ نہیں چاہتے وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. جان دے بیٹھا, وہ مرضیاں دے بیٹھا. اب یہ علی کی مرضی ہے, کسی کو چاہے تو 70 سال سجدے کرنے پر بھی جہنم بھیج دے, اور کسی کو چاہے ماتم کرنے پر بھی جنت بھیج دے. مولا سلامت رکھے. یہ علی کی مرضی ہے. اب اللہ کی مرضی اپنی رہی نہیں ہے. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے.
دیا تو رضا بنا، اور وہ بھی علی میں ہی رضا رکھی ہے۔ علی 4 ہے مگر رضا 1 ہے۔ سننا چاہتے ہو یا نہیں؟ اب آپ نے فرمائش کی ہے اور بانیوں کا بھی حکم ہے، اب میں آیا ہوں یہ تمہید کی۔ جب اللہ نے 8ویں امام کے آنے تک 7 اماموں کی تمہید باندھی ہے، 7 اماموں کی تمہید باندھنے کے بعد 8واں بھیجا ہے، اور تمہید اس لیے باندھی تھی کہ جب بھی کوئی علی بھیجنا ہو اس کی تمہید کے لیے معصوم بھیجنے پڑتے ہیں۔ جو علی مرتضیٰ تھا اس کی تمہید میں 1,24,000 انبیاء ہے، اور پتہ نہیں علی رضا کیا تھا جس کی تمہید میں 7 امام آئے، 7 امام آئے مولا رضا کی تمہید میں۔ اور مولا رضا ہم پہ کرم ہے الہی کا۔ آپ اگر سمجھدار ہی بیٹھے سارے اور بیدار بیٹھے، کوئی امام بھی عجم میں نہیں آیا، سارے امام عرب میں آئے، عرب میں رہے، عرب میں شہید ہوئے، ان کے مشہد بھی عرب میں بنے۔ صرف ایک امام ہے علی رضا جو مشہد میں آئے، عجم میں آئے، خراسان میں آئے۔ آپ پتہ نہیں کس باریکی سے معرفت میں سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، کوئی امام عرب سے عجم میں نہیں آیا، صرف ایک امام ہے جو اللہ نے عجم میں بھیجا ہے، اور وہ علی رضا ہے۔ اور جب بھیجنے لگا تو بھیجنے سے پہلے رسول اللہ سے کروایا کہ میرا ایک بیٹا خراسان میں دفن ہوگا جو اس کی زیارت کے لیے جائے گا، چاہے آسمان کے تاروں، زمین کے تاروں اور پانی کے قطروں جتنے بھی اس کے گناہ ہوئے، جب رضا کی زیارت کر کے حرم سے نکلے ایسے سمجھے ماں کے شکم سے نکلا ہے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، جس نے مولا رضا سے خیرات لینی ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ رسول نے فرمایا کہ جو بیٹا میرا خراسان میں ہوگا، جو اس کی زیارت کے لیے گیا، کتنا بھی گناہگار ہوگا، جتنا آپ سوچ ہی نہیں سکتے، جو سوچ میں بھی نہ آئے، اتنا گناہگار بھی ہو۔ رسول نے فرمایا زیارت کر کے واپس نکلے گا تو فرشتہ آ کر سلام کرتا ہے، اور سلام کر کے کہتا ہے اللہ کہہ رہا ہے مبارک ہو، تو نے رسول کے بیٹے کی زیارت کی ہے، اب واپس جا رہا ہے، نئے سرے سے عمل کر، اللہ نے گناہ مٹا دیے ہیں۔ یہ ہے زیارت، گھبرا تو نہیں ہے، یہ ہے زیارت مولا رضا کی، اور یہ ہمارے حصے کے امام ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہمارے حصے کے امام ہمارے لیے عجم میں آئے، ہم برے صغیر والوں کے عجم میں آئے، اور اتنے کریم ہیں۔ اب وقت اتنا ہو گیا ہے، اتنی چیزیں ہیں، سوچ رہا ہوں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں، اور بزرگ مولا کے منظور نظر ذاکر بھی آ چکے ہیں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا اور پڑھ لوں، وہ بھی دعا دے دیں۔ جس کو ادب نہیں آتا اس کو ذکر کرنا بھی نہیں آتا۔ 2-4 الفاظ امام زمان پہ جی ضرور انشاءاللہ، اتنا ٹائم ہے۔ امام رضا کے ہی جیسے وہ امام زمان ہے ویسے ہی امام زمان پہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ امام زمانہ کا چلے ایک جملہ یہی سن لیں، پھر مولا رضا کا حکم ہوا ہے یہی سن لیں، کیونکہ بات بھی مولا رضا کی ہے۔ اور سب سے پہلے امام رضا علیہ السلام کے سامنے جو ہم سنت ادا کرتے ہیں، مولا کے سامنے امام زمانہ کا نام لیا گیا، اور سب سے پہلے مولا رضا تھے جو کھڑے بھی ہو گئے اور سر پہ ہاتھ بھی رکھا اور قائم کو سلام بھی کیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر مجھے قائم کا زمانہ مل جائے تو ان کی خدمت میں رہ جاؤں گا۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ مولا رضا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں قائم کے زمانے کو پالوں تو ہمیشہ ان کی خدمت میں رہ جاؤں گا۔ یہ ہے قائم کا مقام، رضا نے بتایا، اور مولا کا مقام۔ بعض باتیں ہوتی ہیں جب تک کھول کے سمجھائی نہ جائے سمجھ نہیں آتی، جو اشارے سمجھ سکتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے۔ مامون نے مولا کو بلوایا ولی عہدی کے لیے، تھک گئے تو چھوڑ،
ولی اہلی کے لیے بلوایا مامون نے، بہانہ تو ولی اہلی کا تھا کچھ اور نیت میں بلوایا مولا کو۔ آپ جانتے ہیں مدینے سے مولا آئے اور کس طرح آئے، خراسان میں سب جانتے ہیں، مگر یہی مولا رضا جب سفر کرتے ہوئے نیشا پور پہنچے، جو ظاہر بیٹھے ہیں نیشا پور آپ بھی جاتے ہیں، جہاں بی بی شدیدہ خاتون کا مزار ہے، جس کی نماز جنازہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے پڑھائی تھی۔ بی بی شدیدہ خاتون ہے، ان کو یہ شرف ہے کہ مولا نے اپنے پیرہن کا کفن دیا تھا اور مولا نے ہی نماز جنازہ پڑھائی تھی، اور حکم بھی ہے کہ ان کی زیارت پر بھی جائیں۔ جب اس شہر نیشا پور میں مولا پہنچے، مولا ہماری میں تھے، ہماری گھوڑے پر تھے، جب نیشا پور میں پہنچے تو 80,000 لوگ استقبال کے لیے، اب حکم دیا ہے تو پھر سنے بھی ویسے جیسے میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ 80,000 لوگ استقبال کے لیے نیشا پور میں مولا کا، اور جب سارا ہجوم ہو گیا اور مولا کی ہماری رک گئی تو لوگوں نے کہا کہ پردہ ہٹائے ہماری کا، جسے مولا رضا سننے کا ڈھنگ آتا ہے، پردہ ہٹائے یبنا رسول اللہ، ہماری کا پردہ ہٹائے تاکہ ہم نیشا پور والے بھی دیکھیں محمد کیسا ہوتا ہے۔ جو بیدار بیٹھے ہیں محمد کیسا ہوتا ہے، اب جس نے عکس سے امام کو آنکھوں میں اتار لیا ہے، ہم بھی دیکھیں محمد کیسا ہوتا ہے۔ ہماری کا پردہ ہٹا، پردہ ہٹا، لوگ بالکل تیار ہوئے، آپ نہیں ہیں، لوگ تیار ہوئے کہ پردہ سرک رہا ہے، آج محمد کا دیدار ہوگا، جسم میں محمد ہے، اسم میں علی ہے، پردہ ہماری سے ہٹا۔ مولا نے اپنے چہرہ وجہ اللہ کو ہماری سے باہر ظاہر کیا، اب وجہ اللہ کے چہرے پر نقاب تھا، جیسے ہی مولا نے نقاب کو الٹا 80,000 کے منہ سے نکلا اللہ اکبر۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ 80,000 کے منہ سے نکلا اللہ اکبر۔ اب کون سمجھ سکے گا کہ رضا کے چہرے میں کیا تھا کہ 80,000 کو دیکھ کر اللہ یاد آ گیا۔ یہ ہے آیت اللہ العظمی، اللہ کی نشانی جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ چہرہ نکلا، لوگوں کی زبانوں پہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مرحبا مرحبا، اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد نقاب کھولتا، پھر ہماری کا پردہ بند ہوا، پھر ہماری میں چلے گئے۔ اب جس نے زیارت کرنی تھی کر لی۔ 2000 علماء تھے جن کے پاس کاغذ اور قلم تھے اور اس تیاری میں تھے کہ محمد کا بیٹا آ رہا ہے، کچھ تو ہم لیں گے۔ اب وہ لوگ زیارت کر کے پیچھے ہٹے، یہ جو علماء تھے قلم کاغذ لے کر آگے بڑھے اور آواز دی یبنا رسول اللہ، کچھ تو کہے، کچھ تو کہے، جو بیدار بیٹھے ہوئے ہیں کچھ تو کہے۔ پھر ہماری کا پردہ ہٹا، پھر مولا نے اپنے چہرہ انور کو ظاہر کیا اور فرمایا یا ایھا الناس ان ابی وان ابی ہے وان ابی ہے وان ابی ہے وان ابی ہے وان رسول اللہ رسول اللہ ان قال جبرائیل و جبرائیل قال رب جلیل۔ اور لوگوں میں نے یہ بات اپنے بابا سے سنی، انہوں نے 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 رسول اللہ سے سنی، رسول نے جبرائیل سے سنی اور جبرائیل نے اللہ سے سنی ہے۔ جو ربط کو سمجھے ایمان کے کلام کے ربط کو سمجھے ہیں کہ میں نے بابا سے، بابا نے ان کے بابا سے، ان کے بابا نے ان کے بابا سے، پھر رسول اللہ سے، رسول نے جبرائیل سے، جبرائیل نے رب جلیل سے، یہ اس طرح سے بتایا۔ یہ سند ذہب ہے، اسے حدیث ذہب بھی کہتے ہیں، اور یہ سند ہے۔ اور امام شافعی اہل سنت کے عالم بھی ہیں، امام بھی ہیں، جو کہتے ہیں یہ سند جو مولا رضا نے دہرائی تھی وہاں پر کہ میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، اگر یہی سند انہی لفظوں کے ساتھ کسی پاگل پہ پڑھ دو تو ٹھیک ہو جائے گا۔ امام شافعی نے کہا کسی دیوانے پر مجنون پر پڑھ دو تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اب مولا نے کہا سنے اللہ سے، اور اللہ نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی فما
من अज़ाबी। बोलने वाला अली हो और उलमा ने कलम निकाले, कागज निकाले और लिखा क़ाल अल्लाह तबारक व तआला, सनद के साथ लिखा और सनद भी मासूमीन की है। ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखल हिस्नी आमिन मिन अज़ाबी। लिखकर कलम बंद किए, कागज बंद किए और समझे यही तक बात थी। मौला खामोश हुए और खामोश होकर जो सुनने के लिए बैठे हो, एक दफा फिर पर्दा हटाया और आगे बढ़े और कहा या अय्युहन्नास ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखल हिस्नी आमिन मिन अज़ाबी बिशर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा। अल्लाह मेरा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, जो दाखिल हो गया वो अमान पा जाएगा, मगर उसकी शर्तें हैं। मौला फरमाते हैं उन शर्तों में से एक शर्त में मौला रज़ा हूं। उन शर्तों में से एक शर्त मैं रज़ा हूं। उन शर्तों में से एक शर्त अना मिन शुरूतिहा, एक शर्त में रज़ा हूं। घबरा तो नहीं गए? किस चीज की शर्त है? किस चीज की शर्त है? ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखल हिस्नी आमिन मिन अज़ाबी बिशर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा। उन शर्तों में से एक शर्त में हूं। किन में से? जो ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्तें हैं। नहीं और आसान कर देता हूं। नमाज पढ़ी, वजू था नहीं, नमाज नहीं है। अब आप अफगानिस्तान से तो नहीं आए हैं, इस बात पे हैरान हो जाए। तो बंदे आए अफगानिस्तान से बस पर, नमाज का वक्त गुजर रहा था, बस मस्जिद के करीब से गुजरी, उन्होंने रोला डाल दिया, रोको रोको बस रोको। क्या हुआ? नमाज का वक्त जा रहा है, जमात हो रही है, हमें पढ़ने दो। उतरे जल्दी से, अब भी ऐसे है पग्गों वाले, ये उतरे जल्दी मस्जिद में घुस गए। जमात खड़ी हुई, वो भी खड़े हो गए, सारे नमाज शुरू कर दी। पढ़ के वापस आए और आकर बस में बैठ गए। अब एक दूसरे से कह रहे हैं वजू के चक्करों में रहते तो जमात छूट जाती। आप समझे ही नहीं है, वजू के चक्करों में रहते नमाज छूट जाती। बाबा वजू शर्ते लाजिम है नमाज के लिए। अगर वजू ना हो तो नमाज नहीं होती और रज़ा ना हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं होता। ये 14 शर्तें हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की। शर्त पूरी ना हो, वज़ू ना हो, नमाज नहीं होती। मौला आ गए, वली अहदी दिखावे के लिए उसने दे दी। कुछ और सुनना चाहते हैं? दिखावे के लिए दे दी, मिल गई। अब उसने कहा कि ऐसा काम भी करे कि हमारी जो ताकत है इतनी और हमने रिजा को जो वली अहद बनाया है तो लोग ये समझ जाएं कि हमारी इनसे रिश्तेदारी है। इशारों की हसरत रही है कि इनसे रिश्तेदारी हो जाए, किसी तरीके भी हो जाए। उसने कहा फिर क्या किया? उसने कहा ऐसा करो, लोगों को कायल करने के लिए जो मौला रजा को मानते हैं एक सिक्का निकालते हैं और वो सिक्का बाजार में चलाते हैं। उन्होंने कहा सिक्के से क्या होगा? आम सिक्का नहीं होगा, उस सिक्के पे हम लिख देंगे अर्रिज़ा मिन आले मोहम्मद। थक गए हैं तो छोड़ देता हूँ, बाबा जी बैठे पढ़ेंगे अर्रिज़ा मिन आले मोहम्मद, रजा आले मोहम्मद में से। और मौला का एक लक़ब और भी है, आले में आले मोहम्मद। ये लक़ब भी मौला का है, अर्रिज़ा मिन आले मोहम्मद। उसने कहा ठीक है, अगर इसी तरह वोट लेने हैं इकट्ठे करने का, लिख देते हैं, मैंने सिक्के बनाए, उन सिक्कों में लिख दिया अर्रिज़ा मिन आले मोहम्मद और सिक्के तकसीम कर दिए। बादशाह जो था मामून, सिक्के तकसीम हो गए, हर किसी के पास सिक्का चला गया। जिसके पास सिक्का पहुंचा उसकी कैफियत ही बदल गई। कोई किसी मोमिन को सिक्का देता था, कहता था ठहर ठहर मुझे वजू करने दो। आपको अगर सुनना आता है तो फिर मुझे पढ़ना आता है, ठहर जा मुझे वजू करने दो। वजू करके सिक्का लेते, भोसा लेते, आंखों से लगाते और घर ले जाते, कुरान के साथ रखते। जो बेदार बैठे बात उनसे हो रही है, मैंने अब शुरू किया है, घर ले जाते कुरान के साथ रख देते। और अगर किसी दुकानदार के पास कोई चला जाता
سکہ لے کر کہ فلاں چیز مجھے دے دے، تو پہلے دکان کی جگہ چھوڑ دیتا، اٹھ کے باہر آتا، وضو کرتا، سکہ لیتا، دکان سے باہر کھڑا ہو جاتا۔ وہ کہتا ہے ویسے تو اس سکے کے بدلے میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، ویسے میری ساری دکان لے۔ یہ وہ تحریر مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جسے سننے کا ڈھنگ آتا ہے۔ یہ تحریر کا اثر تھا کہ مومن چومتے تھے، قرآن کے ساتھ رکھتے تھے، دکاندار کے پاس جاتا تو ادب کرتا تھا۔ اب فضل بن ربی نے کہا مامون تو نے سکہ نکالا تھا اپنی حکومت کے لیے، مگر یہ تو سکہ حکومت کر رہا ہے، سکہ حکومت کر رہا ہے۔ تو نے سکہ نکالا تھا اپنی حکومت کے لیے، سکہ حکومت کر رہا ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا باہر جا کر تو دیکھ، جس کے پاس سکہ جاتا ہے وضو کرتا ہے اسے چومتا ہے، قرآن کے ساتھ جا کے رکھ دیتا ہے، دکاندار دکان چھوڑ کے باہر نکل آتا ہے۔ یہ سکے کا اتنا اثر ہے۔ اس نے کہا پھر کیا کریں؟ میری حکومت تو خراب ہو جائے گی، کیا کریں؟ اس نے کہا آپ بادشاہ ہیں، آپ نے بتانا ہے کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایسا کرو اعلان کر دو کہ 1 درہم والا سکہ دے گا اسے 10 درہم دے گا، 1 سکہ واپس کرے گا اس کے بدلے میں 10 سکے دیں گے۔ فضل بن ربی چاہے مامون کے دربار میں رہتا تھا مگر دیکھ کر کہتا ہے واہ مامون تجھے اتنی بھی عقل نہیں ہے، ان کے نوکر ابو ذر ہو وہ ذر کے لالچ میں نہیں آتے۔ مولا کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بس قریب آ گیا، جن کے نوکر ابو ذر ہو، ورنہ یہ ذکر ایسا ہے ختم نہیں ہو سکتا۔ ابو ذر کے لالچ، اس نے کہا پھر کیا کریں؟ اس نے کہا آپ بتاؤ، بادشاہ تھا، حاکم تھا، اس نے کہا اعلان کر دو یہ سکہ جس کی دکان سے نکلا، جس کے مال سے نکلا، جس کے پاس سے نکلا، جس کے گھر سے نکلا اسے قتل کر دیا۔ آج کے بعد آپ کو مزہ آئے گا۔ جس کے مال سے نکلا، دکان سے نکلا، گھر سے نکلا، جس کے پاس سے نکلا قتل کر دیا جائے گا۔ اب مومنین کو جب خبر پہنچی تو جمع ہو کر وہاں آئے جہاں آتے ہیں، مولا رضا کی بارگاہ میں آئے، مولا پریشانی ہے، فرمایا میرے ہوتے کیوں؟ کہا مولا وہ جو سکہ نہیں ہے، ہاں مامون نے نکالا تھا، ہاں مولا اس نے اعلان کیا ہے کہ جس کے مال سے، جس کی دکان سے، جس کے گھر سے سکہ نکلا اسے قتل کر دیا۔ مولا نے کہا اچھا پریشان نہ ہو، سب مومنین سے کہو سکے جمع کر کے یہاں لے میرے پاس لے آئے، جو بیدار بیٹھے میرے پاس لے آئے، سارے جتنے بھی مومنین تھے سکے جمع کر کے مولا کے پاس لے آئے اور آگے ایک تشت میں رکھ دیا۔ مولا نے فرمایا جاؤ بازار سے بہت سارا کپڑا لے آؤ، بہت سارا کپڑا لے آؤ بازار سے، کپڑا لے آئے۔ مولا نے کہا برابر حصوں میں کاٹو، تقسیم کرو، برابر حصوں میں کپڑا کٹ گیا۔ مولا نے کپڑا اٹھایا، سکہ رکھا، گٹھا دی، کپڑا اٹھایا، سکہ رکھا، کپڑے میں گٹھا دی، پھر سکہ اٹھایا، رکھا، گٹھا دی، سارے سکے کپڑوں میں بند گئے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مولا نے آواز دی فلاں من فلاں آ سکہ لے جا، فلاں من فلاں آ سکہ لے جا۔ ایک لطیف سا جملہ ہے، فلاں من فلاں آ سکہ لے جا، جس کے نام کے ساتھ فلاں بن فلاں نہیں آیا مولا نے سکہ نہیں دیا۔ جو بیدار بیٹھے ہیں جس کے نام کے ساتھ بن فلاں نہیں آیا مولا نے سکہ نہیں دیا۔ سارے سکے بانٹ دیے اور بانٹ دیے، سارے لوگوں کے پاس سکے پہنچ گئے، جو حیران بیٹھے وہ بھی حیران ہو گئے۔ مولا کیا کرے سکے کا؟ مولا نے فرمایا بازو پہ یہ امام ضامن بن گیا، باندھو، سکہ باندھ لو بازو پہ۔ اس نے کہا مولا، اس نے کہا کسی کے مال سے نکلے، کسی کی دکان سے نکلے، کسی کے گھر سے نکلے، وہ اسے قتل کر دے گا، اور آپ کہہ رہے بازو پہ باندھے۔ مولا اس نے کہا جس کے پاس ہوا اسے بھی قتل کر دے گا۔ مولا نے کہا باندھو باندھو، رضا آل محمد کا جان ضامن ہے اور کلیم کا یہ مجسم کلام ضامن ہے۔ ہمارے نام کا سکہ سجاؤ بازو میں، پھر آج سے تمہارا امام ضامن ہے۔ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، جو اٹھے ہیں ان کا امام ضامن ہے۔ یہ یہاں سے شروع ہوا تھا۔
आहू भी है। अगर किसी जानवर ने भी पनाह मांगी है तो उसे भी पनाह दी है, क्योंकि आलमीन का इमाम है। वक्त में गुंजाइश नहीं, मौला का जिक्र बहुत वसी है। फिर कभी जो लोगों के सामने बनते थे, उनके बाबा की जमानत के लिए ईसाई ने जमानत दी। जो हुक्म हुआ है, एक या दो जुमले मौला इमाम मुसा काज़िम अलैहिस्सलाम कहा गया है। रसूल के रोजे से जब मौला को गिरफ्तार करने के लिए आए हुकूमत के बंदे, तो मौला को पकड़ के लाने लगे तो घर के दरवाजे के आगे से गुजरे। जब गुजरने लगे तो मौला फरमाते, मैं इमाम हूँ, मैं जानता हूँ मैंने लौट कर वापस नहीं आना, एक लम्हे के लिए यहीं रुक जाओ, मेरी बेटियां इंतजार में। जो अज़ादार बैठा, मैंने एक दो जुमले कहने हैं। हमारे बुजुर्ग ने बहुत इंतजार कर लिया, उन्होंने बस ज्यादा तकलीफ नहीं, एक दो जुमले जो कहे। शहादत के दिन ही मैं शहादत पढ़ता हूँ, मगर एक जुमला ऐसा होगा कि शायद आपकी इबादत मुकम्मल हो जाए। यानी जो ज़ामिने होते हैं, अब मौला खड़े हैं दरवाजे पर, मुसलमान गुजर रहे हैं। अब जिन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है वो भी मुसलमान है और कह रहे हैं, अच्छा तुम्हें घर जाना है तो कोई जमानत दे दे तो घर चले जाओ, कि वापस लौट आओगे। ये इमाम से कहा जा रहा है। अब मौला ने एक एक मुसलमान को जो गुजर रहा था कहा, किसी ने जमानत नहीं, हाय जो रोने के लिए बैठे, किसी ने जमानत नहीं। एक ईसाई गुजरा और उसने देखा कि ये तकरार कर रहे हैं और मौला कुछ कह रहे हैं। वो करीब आ गया और करीब आकर कहा उनसे, ऐ सिपाही हो, ये कहती तुमसे क्या चाहता है? उन्होंने कहा ये घर जाना चाहता है और हम इससे जमानत मांग रहे हैं। उस ईसाई ने कहा हम इसकी जमानत दें, जिसने हाय कर दी उसकी हाजिरी लग जाएगी, हम इसकी जमानत देते हैं। घर जाना चाहता है, हम जमानत देते हैं। उसने कहा तुम जमानत क्यों देते हो? कहा इतना तो शरीफ घराना है, मैं इसके मोहल्ले में रहता हूँ, लेकिन आज पहली दफा इसके मुंह से सुना इसकी बेटियां भी हैं जो घर में रहती हैं। अजरो कुमाल अल्लाह आपको सिवाय गम हुसैन के और किसी गम में न रुलाए कि इतना शरीफ घराना तो है। हमें आज खबर हुई है महल्लेदार होकर कि इसकी बेटियां भी हैं जिनसे ये मिलने के लिए जाता है। इतना गरीब इमाम, और इस हालत में मौला कैद रहे 14 साल, 1400 साल नहीं, 14 साल मुसलसल कैद है मौला की आखिरी। मगर कैद की कैफियत को आप नहीं समझ सकते कि किस कैफियत में था। आप ज़ाकिरीन उलमा से सुनते हैं कि मौला ये पूरे 14 साल रकू की हालत में रहे। अब हर वक्त तो रकू नहीं करते होंगे, सजदा भी करते होंगे, कयाम भी करते होंगे। फिर कभी किसी आलिम से पूछा कि 14 साल जो आप पढ़ते हैं मौला रकू में रहे, इसकी वजह क्या थी? मैंने वजह ढूंढी है, नमाज तो वक्त के साथ पढ़ते थे, मगर तौब का वजन इतना था कि कमर सीधी नहीं होती। तौब का वजन इतना था, मसाइब में किसी की मिन्नत नहीं की जाती। तौब का वजन इतना था कि 14 साल रकू में गुजर गए, रकू में गुजर गए। मसाइब बहुत है, मगर मैं एक जुमला कहूंगा, सिर्फ तौब, गले में तौब आप जैसा देखते हैं वैसा नहीं था, बल्कि खारदार तौब था, जिसकी खारें भी थी। रकू में तो रहते थे, गर्दन भी सीधी नहीं होती थी। इधर करते थे तो खार इधर से लगती थी, इधर करते थे तो खार इधर से लगती थी। और जो हाथों में जंजीर थे उसका भी एक जुमला सुन ले, और मेरा जुमला नहीं है, इमाम ज़माना का जुमला है। पाँव में बेड़ियां थी, जो खून रोक कर फरमा रहा है